واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. تقریباً حسن بصری رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کی ماں فوت ہو گئی تھی اور انہوں نے دفن کر دیا اور آ کر بہت رونے لگے. لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، اتنے بڑے شیخ ہونے کے باوجود رو رہے ہیں اور ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں. کہا میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ غور سے سنیں، حسن بصری کے خوبصورت الفاظ ہیں. میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی صورت میں میرے لیے 2 جنت کے دروازے تھے، اللہ کی جنت کی طرف کھلتے تھے. ان کی خدمت کر کے ان 2 دروازوں میں پا سکتا تھا. آج ایک دروازہ بند ہو گیا، اب صرف ایک ہی دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی شان ان سے پوچھئے جن کے پاس سروں سے یہ پا ہو چکا ہے، جو ترستے ہیں کاش کہ ہم نے اپنے باپ کی شکل تو دیکھ سکتے، جو ترستے تھے اپنے بابا کا نام لیتے ہوئے، جن کے سروں میں ماں باپ کا سایہ نہیں ہے. ذرا ان سے جا کر تو پوچھئے ماں باپ کی قیمت کیا ہوتی ہے. ماں باپ کی موجودگی کو اللہ کی رحمت جانیے، اس کو غنیمت جانیے. واللہ میں قسم کھا کر کہتی ہوں، واللہ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ دنیا کی ہر چیز انسان کو مل سکتی ہے، ماں باپ کی نعمت گزر جانے کے بعد دوبارہ نہیں مل سکتی. ماں باپ کے لیے اپنے ہاتھوں کو کھولیے، اپنی زبانوں کو نرم کیجیے، ان ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑیے. اگر کوئی ماں باپ سے ناراض ہے یا ماں باپ آپ سے ناراض ہے، ابھی زندہ ہے، زندگی میں ہے، اس موقع کو غنیمت جانیے. ان سے قدر فون کے ذریعے معافی مانگیے، اپنا تعلق مضبوط کریے. کیوں اتنا ضروری ہے؟ یہ ماں باپ جنت ہے یا جہنم ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو کس جگہ جانا ہے. ایک لمحے کی خدمت جنت کی ضمانت ہے. تو پھر وہ لوگ تو کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کے ماں باپ زندہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کے نام خاک آلود ہو جو اپنے بوڑھے والدین کو پائے اور دونوں میں سے ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کو پالے. ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، اللہ کے عظیم ترین پیغمبر، اس طرح ان کا باپ عام کافر نہیں تھا، کافروں کے اندر سب سے بڑا کافر تھا. کئی طرح کے کفر اس کے اندر تھے، بتوں کو تراشنا، ان کی عبادت کرنا، ان سے مانگنا، اس کو فروخت کر کے حرام کمائی کھانا. اللہ کا کلام سنیے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے، بڑی سچی بات کرنے والے تھے. اپنے باپ کو بت پرستی کی کیفیت میں دیکھ کر اپنے باپ سے خطاب کرتے ہیں ابا جان. بڑا ہی میٹھا انداز. حقیقت میں تو ان کا باپ کافر تھا، بس باپ ہونے کا رشتہ تو باقی تھا. دیکھیے سلوک تو وہی کر رہے ہیں جو ایک بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ کرنا چاہیے. کہتے ہیں ابا جان پوجا کیوں کرتے ہو، جو سنتے نہیں، جو دیکھتے نہیں، جو آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے، اللہ کی وحی آئی ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا. میرے پیچھے چلیے، ان بتوں کو پوج رہے ہو، حقیقت میں آپ شیطان کی پوجا کر رہے ہو. یا ابتی انی اخاف ان یمسک، ایسے بد نصیب شخص پر جو ماں باپ کی قدر کو نہیں سمجھ سکے اور ادھر میرے نبی کے صحاب مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے احسان کو یاد رکھتے اور مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی یاد کرنا احادیث کو سناتے تھے. یاد رکھیے یہ زندگی بہت مختصر ہے. اصل کامیابی اس دن ہوگی جب ہم اپنے والدین کی خدمت کریں گے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ لائیں گے، ان کے دلوں کو خوش کرنا اصل عبادت ہے اور ان کی دعاؤں کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے انشاءاللہ. آخر میں رب کائنات سے دعا کو وہ ہمیں اپنے والدین کی صحیح پہچان عطا فرمائے. یا اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمیں ان کے حقوق کو سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق دے. یا اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق دے. آمین. شرط لگی تھی خوشی کو ایک پل میں لکھنے کی، لوگ کتاب ڈھونڈتے رہ گئے، میں نے ماں باپ کا نام لکھ دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. میں آپ اجتماع میں آئی ہوئی ہوں. دیکھیے اجتماع سن رہی ہوں، کچھ بول نہیں سکتی، اس لیے اجتماع کا ڈالوں گی بلاک میں آ کے. میں پورے ادب کے ساتھ دعوت دیتی ہوں محترمہ شیخ. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ